معزز سامعین و ناظرین، کل کے بیان میں ہم نے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مدینہ شریف سے روانگی اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اس حوالہ سے گفتگو کی تھی۔ اور آج امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شہزادے جو آپ کے ساتھ تھے، ایک کا نام محمد اور دوسروں کا نام ابراہیم، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب یہ دونوں شہزادے قاضی شریح ان کے ہاں تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ابن زیاد کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ دونوں شہزادے میرے پاس ہیں تو وہ شہزادوں کو کوئی تکلیف نہ دے۔ اب اس وجہ سے قاضی شریح نے قاضی اسد کی ذمہ داری لگائی کہ آپ ان شہزادوں کو مدینہ شریف والے قافلے میں مدینہ شریف کی طرف روانہ کر دیں۔ قاضی اسد جب انہیں روانہ کرنے گئے تو دیکھا کہ انہیں کہا بچو وہ سامنے قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے میں آپ شریک ہو جاؤ۔ اب قافلہ آگے گزر گیا، وہ دونوں شہزادے وہاں پر ہی رہ گئے۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ انہی گلیوں میں ہیں۔ اب ابن زیاد کا ایک سپاہی تھا، اس نے جب دونوں شہزادوں کو دیکھا تو اس نے ان کو گرفتار کر لیا، جیل میں بند کیا۔ اب جیل کے اندر بھی ایک محب اہل بیت تھا، اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ موقع ملا ہے تو میں ان دونوں شہزادوں کو آزاد کروا دوں۔ اب اس نے یہ نیکی لگائی، دونوں شہزادوں کو کہا میں آپ کو یہاں سے آزاد کر دیتا ہوں، یہ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے، یہ لے جاؤ، فلاں جگہ پر میرا بھائی ہوگا، اس کو میری یہ نشانی دکھانا اور کہنا کہ وہ آپ کو مدینہ شریف روانہ کر دے۔ اب وہ بچے تھے دونوں شہزادے، راستہ بھول گئے۔ اب جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ دونوں شہزادوں کو اس نے آزاد کر دیا ہے، وہ اس نے پوچھا کہ کیوں آزاد کیا؟ اس نے کہا ہمارے محبوب علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو میں نے یہ سمجھا کہ دنیا تو عارضی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں اپنے محبوب کو ناراض نہ کروں۔ اس پر ابن زیاد نے سزا دی۔ پھر وہ دونوں شہزادے ایک چشمے کے قریب تھے، اس چشمے کے قریب ایک خاتون تھی اور وہ پانی لینے آئی، وہ کسی کی لونڈی تھی۔ اس نے کہا کہ شہزادوں کو دیکھ کر آپ کون ہو اور کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے بتایا ہم امام مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں اور انہیں شہید کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ وہ جو لونڈی تھی اس نے دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لیا اور گھر چلی گئی۔ مالکہ کو جا کر کہا کہ اس طرح میں ان شہزادوں کو لے کر آئی ہوں اور یہ عام نہیں بلکہ امام مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ وہ جو گھر کی مالکہ بڑی خوش ہوئی اور کہا تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، ان شہزادوں کو ساتھ لایا ہے، جاؤ اس کے بدلے میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ اب پھر وہ شہزادے، اس عورت نے ان کی خدمت کی، رات کو گھر میں سونے کے لیے جگہ دی۔ اب حارث رات کے وقت گھر میں آیا، بیوی نے پوچھا کہ اتنی تاخیر کے ساتھ آ رہے ہو؟ اس نے کہا ابن زیاد نے بہت بڑا انعام مقرر کیا ہے کہ جو امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو گرفتار کرے گا، انہیں میرے پاس لائے گا، میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا۔ بیوی نے منع کیا کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یہ خاندان بڑی عظمتوں والا ہے اور اس خاندان کے افراد کو دکھ دینے کا سبب نہ بنو۔ لیکن اس کو پیسے کی لالچ تھی اور اس نے ایک بھی بیوی کی نہ مانی، گھر میں سو گیا۔ رات کے وقت جب دونوں شہزادے سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھا۔ خواب میں جب دیکھا کہ امام الانبیاء، شیر خدا اور سید الشہداء اور سید الاسقیاء اور سیدات النساء اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زیارت ہوئی، تو فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، ان قریب تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔
یہ خواب دیکھنے کے بعد شہزادے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ حارث کے چونکہ گھر میں تھے تو حارث نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا سو جاؤ، صبح اٹھو گے تو بتاؤں گی۔ بالآخر اس نے اٹھ کر جب دیکھا کہ ایک کمرے میں دونوں شہزادے رو رہے ہیں، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ بیوی نے بتایا یہ عام نہیں، یہ امام مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ اب حارث نے ان کو مارنا شروع کر دیا، بیوی نے چھڑایا، پھر اس نے مارا، پھر اس نے منع کیا، پھر اس نے مارا، بالآخر دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا۔ اب شہید کرنے کے بعد ابن زیاد کے پاس لے کر گیا کہ میں نے تو ان کی گردن کو ان کے جسم سے علادہ کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا میں نے تمہیں شہید کرنے کو نہیں تھا کہا، صرف گرفتار کرنے کا کہا تھا۔ ابن زیاد نے حارث کو بھی قتل کروا دیا۔ اب یہ ہے کہ اگر برا کرو تو اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ اب اس نے کتنا بڑا ظلم کیا صرف لالچ میں آ کر، لیکن کیا ہوا کہ بالآخر اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ معزز حضرات سامعین و ناظرین، اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل کی گفتگو میں بیان کریں گے کہ باقی جو سرزمین کربلا کے اندر شہادتیں ہوئی ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شہدائے کربلا کی جو سیرت ہے اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔